تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، ہار پہنتا ہے، دوستوں سے ہار پہناتے ہیں، کیوں جی ایسے ہی نا۔ ایک تو یہ محدود سوچ ہے کامیابی کے بارے میں، دنیا کی چند روزہ عارضی فانی زندگی، اس میں جو ہم نے سوچا چاہا اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی وہی کر دیا اللہ نے۔ اللہ کی رحمت ہو گئی یا کوئی امتحان آنا تھا، اللہ نے قسمت میں لکھا تھا وہ ایسے ہی پیش ہونا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو کامیابی کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بڑھے کہ کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ پاک نے دین دیا ہے، اور دین کے لیے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت دی ہے۔ کامیابی ہم چاہتے ہیں، کامیابی اللہ پاک سے ملے گی، اور وہ دین پر چلنے کی وجہ سے ملے گی۔ جس دین پر چلنے سے دونوں جہان کی کامیابیاں ملتی ہوں، وہ دین انسان کی زندگی میں آئے، وہ اخلاق انسان کی زندگی میں آئے، وہ اللہ کے احکامات پورا کرنے والا آدمی بنے، تو اس کے لیے جو بیٹری چارج ہوگی انسان کی، اس راستے پر جو چلنے والا بنے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے بنے گا۔ دعوت و تبلیغ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیٹھے بیٹھے لطیفے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اور حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تو اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ ہماری اصل جو قوت ہے وہ اجتماعیت اور نقل و حرکت ہے۔ ایک تو امت بنے ہوئے ہوں، جڑے ہوئے ہوں، اور جوڑ ہے اصل میں قلوب کا، اجتماع القلوب، دل جڑے ہوئے ہوں، محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں، کدورتیں نہ ہوں، تفرقے نہ ہوں، ایک ہو جائیں۔ ایک کیسے ہوں گے؟ جب نیک ہوں گے، اور نیک کیسے ہوں گے؟ جب حضور والی محنت کریں گے، دعوت دیں گے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کریں گے، عبادات کا اہتمام کریں گے، ذکر و عبادت کا اہتمام ہوگا، خدمت کریں گے ایک دوسرے کی، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے قربانی کے ساتھ کریں گے۔ تبلیغ کی اصل زبان حضرات فرماتے ہیں کہ وہ قربانی ہے۔ جیسے اللہ نے دین آسان بنایا ہے، دین کی محنت اس سے بھی اللہ نے آسان بڑھائی ہے۔ اس کے لیے مال، ملک اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ڈگری ہوگی تو آدمی تبلیغ کا کام کرے گا، مال ہوگا تو آدمی دین کی محنت کا کام کرے گا، اکثریت اس کے ساتھ ہوگی نہیں، جو کرنا چاہے گا وہ کر سکے گا، جو اللہ سے مانگے گا۔ ہمارے ساتھی فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ طالبوں کو محروم نہیں کرتے، جو طلب کرتا ہے اسے اللہ نوازتے ہیں، اور بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے۔ اور بھائی صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے قابلیت کی نہیں، قبولیت کی شرط ہے، اور قبولیت کے شرط کے لیے شرط ہے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ بھائی ادھر دیکھتے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ادھر دیکھو، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ قابلیت کی شرط نہیں ہے، قبولیت کی شرط ہے، اور قبول کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو پیش ہی نہ کرے، توجہ ہی نہ کرے، تو اللہ اسے خواہ خواہ تو قبول نہیں کرے گا۔ جو چاہے گا، گر گڑائے گا، مانگے گا اللہ پاک سے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ یہ امت بڑی شاندار ہے، اس امت کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرائط کے ساتھ ہے نا۔ یہ جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اہل علم سے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اس امت میں کھڑا ہونے کے لیے اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آدمی کام کرے نہ، کاشتکار فصل بوئے نہ، زمین کو نرم کرے نہ، ہل چلائے نہ، بیج ڈالے نہ، اور امید رکھے کہ میری فصل بڑی شاندار ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کر تو سکتا ہے۔ سب سے پہلی فصل گندم، چاول، کوئی بھی لے لیں، کوئی پھل لے لیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ہی کیا نا، آپ بھی اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان کا بول ہے، اللہ جل شانہ خود ہی فرماتے ہیں کہ کھیتیاں ہم اگاتے ہو یا تم اگاتے ہو؟ کون اگاتا ہے بھائی کھیتیاں؟ لیکن بیج کون ڈالتا ہے؟ محنت کون ڈالتا ہے؟ محنت کون کرتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ رکھوالی کون کرتا ہے؟ یہ دنیا ہے دار الاسباب، اللہ نے زندگی گزارنے کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ جس چیز کا فائدہ آپ چاہتے ہیں اس کی محنت آپ نے کرنی ہے۔ جو انسان زمین کا فائدہ چاہتا ہے وہ زمین کی محنت کرے گا، جو تجارت کا فائدہ چاہتا ہے وہ تجارت کرے گا، تجارت کی تقریر سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔
اور کاشتکاری کی تقریر سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کاشتکاری ایک کام ہے، جان کھپانا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے۔ جو اس محنت میں لگے گا اس کی فصلیں لہلہائیں گی، اس کے باغات لگیں گے، اور جو اس محنت سے اس راستے کا مسافر نہیں بنے گا وہ اس کے نفع بھی پورے نہیں اٹھا سکے گا۔ اب دین کے نفع اور دین پر چلنے میں عزت اور کامیابی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جینا بھی آسان مرنا بھی آسان، یہ ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ تو انسانوں کی آسانیوں کے لیے اللہ نے دیا ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو، ان کی آخرت بھی اچھی ہو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب جاتے تھے اللہ کے راستے میں دعوت دیتے تھے تو قوموں کو یہ سمجھاتے تھے کہ اللہ نے، ہمارے رب نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے کہ ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں دے دیں، ورنہ ہے کیا، جب رب کی بندگی نہیں ہے تو بندہ بندے کے سامنے جھک رہا ہے، بندہ بندے سے امیدیں رکھے ہوئے ہے، مخلوق مخلوق کے اندر لگی ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے، انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر میں لگ جانا یہ پستی کی انتہا ہے۔ اور یہ بات بھول بھی جائے آدمی کہ میں کس ذلت کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوں، وہی کچھ پڑا ہو۔ میرا ایک محلے دار تھا، تو اللہ نے دنیا اس کو بہت آسودہ اور ہر نعمت میرے علم کے مطابق، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھیں، گھر بھی اچھا، سواری بھی اچھی، بیوی بھی اچھی، بچے بھی، سب نعمتیں، مال چیزیں سب وافر۔ تو جب ہم اسے اللہ پاک کے راستے میں جانے کے لیے ترغیب دیتے، تیار کرنے کی کوشش کرتے، اچھا خوبصورت آدمی، صحت مند آدمی، بہت اچھا جوڑا، ساری نعمتیں نعمتیں، تو وہ آگے سے کہتا جی میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ تو ایک دن میں نے اسے کہا، محلے دار تھا، بیت کلوی تھی، میں نے کہا شیخ صاحب کیا دعا کریں، کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور جو چیز نہیں ہے اس کی طرف ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ چیز جو ہے نا صرف دعاؤں سے ملتی نہیں ہے کہ دعا سے ہی کام تیرا بن جائے، میری دعا سے ایسا نہیں ہوگا۔ دعا کے لیے دعوت کا عمل قربانی کے ساتھ کرنا، اللہ پاک کے راستے میں نکلنا، یہ ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک انعام ملا ہوا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں وقت فارغ کرو، اللہ پاک کے راستے میں نکلا ہوا۔ تو تاجر تھا، ہوشیار سمجھدار آدمی تھا، مجھے کہنے لگا جناب گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کنویں کے اندر گر جائے اور وہیں اس کو مزہ آ جائے اور وہیں اس کا جی لگ جائے، اب آپ کہتے ہیں ہاتھ پکڑو اور باہر نکلو، کنویں کے اندر گرے پڑے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، کیوں جی، وہ تو آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کنویں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ کہتا ہے میں جس دنیا کی محبت کے کنویں میں گرا ہوا ہوں نا، میں یہاں خوش ہوں، میں یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، نکلوں کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں بھی آخرت بیان کرو کہ دنیا کی زندگی عارضی، فانی، بہت جلد ختم ہو جانے والی، غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی، پڑھے لکھے کی بھی گزر جائے گی، ان پڑھ کی بھی گزر جائے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کہانی ہے کتنے دن کی؟ یہ جتنا بھی مجمع ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، کثیر ہے مجمع، اس میں 100 سال سے اوپر کا کوئی آدمی ہوگا جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوگا ایسا آدمی؟ یہ لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں میں ایک آدمی بھی شاید میں نہیں سمجھتا کہ 100 سال سے اوپر کا آپ کو ملے، اور پورے کراچی شہر میں جو کروڑوں کی آبادی ہے اس میں 100 سال سے اوپر کے شاید چند افراد آپ کو مل جائیں، ورنہ 100 سال تک نہیں پہنچتا آدمی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے علماء کرام سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امتیوں کی عمریں ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، بس کہانی ختم۔ اور 70 سال کا جب ہو جائے تو ویسے کہتے ہیں یار اب اس کو ہوش نہیں ہے، یہ تو 17-72 ہے، کیوں جی؟ اور 100 سال کا بیچارہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا، معذور ہے، ایک زندہ لاش ہے، پڑا ہے چارپائی پہ، اور کیا کرے گا؟ تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے بہت تھوڑی، ہے بہت قیمتی، اسی پر انحصار ہے دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی کامیابی کا۔ اگر یہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرتی ہے، تو یہ جنت کی زندگی ہے، مزیدار زندگی ہے۔
باقی اس زندگی کے مزے وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. جو بیچارہ اس راہ سے ناواقف ہے، اس پر چلا نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ سکون چین اطمینان کیا چیز ہے. ہمارے ہاں ملتان میں ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پرانے ہمارے بزرگ سارے ان کو جانتے ہیں. وہ پہلے یہی کراچی میں رہتے تھے شروع زمانے میں، تو پھر بعد میں حضرات نے ان کا مشورہ کیا بھی اگر ملتان چلے جائیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اس علاقے کا کام اٹھ جائے گا. تو وہاں ان کی تشکیل ہو گئی، ملتان تشریف لے آئے. ہمارا ان کا کئی سال تک ماشاءاللہ ایک شہر میں رہنا ملنا جلنا. بزرگ تھے ہمارے، اللہ ان کے بہت ہی درجات بلند کرے، بہت ہی اللہ والے آدمی تھے. ایسی ان کی باتیں سمجھانا انسانوں کو، اتنا پیار کرنے والی شخصیت تو میں نے دیکھی نہیں اب تک. اتنی مٹھاس جتنی مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور لوگوں کو بلانا اور بٹھانا. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے بھی یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. مثال بھی دیتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ 950 سال تو ان کا زمانہ تبلیغ کا ہے، محنت کا ہے، کارکردگی کا زمانہ ہے. 950 سال. عمر کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے جی 1100 سال، بعض حضرات فرماتے ہیں 1300 سال، واللہ عالم، اہل علم جانتے ہیں. 1000 سال سے اوپر عمر پائی، اور مرنے کے بعد جب پوچھا ہاں بھائی دنیا میں کتنا عرصہ رہے، یا اللہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک جنت کے ایک مکان کے 2 دروازے تھے، میں ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل کے آ گیا. یہ ہے دنیا کی زندگی. تو یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی سی لیکن قیمتی بہت ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اگر اس کو کارآمد بنا لیا جائے، اور کارآمد یہ بنتی ہے اگر اس کو اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری جائے. اور یہ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو سکون چین اطمینان دین کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، اگر دنیا داروں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ تو ان سے لڑائیاں لڑے کہ یہ دولت ہمیں چاہیے، یہ سکون ہمیں دے دو. دین داروں کو جو کچھ اللہ دنیا میں دیتا ہے، جو برکات ان کو ملتی ہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں. یہ ہماری یعنی تھوڑی غفلت کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہمارے یہ جو حالات ہیں یہ ہماری اس دنیاوی محنت کی وجہ سے ہیں. یہ دنیاوی محنت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ برکات اللہ نے دین کی برکت سے ہمیں دی ہیں. یہ سکون چین اطمینان، یہ جو زندگی عافیت کی گزار رہے ہیں، یہ دین کی برکت سے ہے. جو بے دین معاشرے ہیں ان کے اندر تو ایک آگ لگی ہوئی ہے. یا آپ کے اپنے ملک میں بھی جن گھروں میں دین نہیں ہے. 2 سال پہلے ہم حج کے لیے گئے تو وہاں ایک صاحب نے ہماری ضیافت کی چند آدمیوں کی. تو وہ اپنی گاڑی میں ہمیں اپنے مکان پہ لے کے جا رہے تھے. کچھ پاکستان کے آدمی تھے، کچھ باہر ملکوں کے آدمی بھی تھے. تو بات چلی ایک ملک کی، میں نام تو اس کا نہیں لیتا. ایک صاحب نے کہا جی ہم وہاں سے آئے ہیں. تو ہمارے ملک کا ایک آدمی کہنے لگا تھوڑا ہی عرصہ تم اس ملک کا نام لوگے پھر بعد آ جاؤ گے. اس نے کہا ہاں جی جلدی بعد آ جائیں گے، وہاں حالات جو ہو رہے ہیں اب وہ رہنے کے قابل نہیں رہا ملک. ایک بچی والدین کی محنت اور خرچے سے ڈاکٹر بنی، اور پھر اپنے والدین بوڑھے، ان سے کہنے لگی کہ اب میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی، میں علیحدہ اپنا مکان لوں گی اور علیحدہ رہوں گی. تو ماں نے کہا بیٹی ہمارا تیرے سوا اور ہے کون؟ اس نے کہا تمہارا کوئی ہو نہ ہو مجھے تم سے کیا غرض ہے. تم بوڑھے ہو، رات کو کھانستے ہو، اور مجھے رات کے لیے تمہاری ضرورت کو رات کو اٹھنا پڑتا ہے، یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں. ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، نہیں مانی. مکان اپنا علیحدہ لے لیا اور گاڑی میں سامان اپنا رکھ لیا اور گاڑی گیراج سے نکالنے لگی. اور ماں جا کے گاڑی کے پیچھے کھڑی ہو گئی روکنے کے لیے کہ تیری گاڑی میرے اوپر سے ہی گزر کے جائے گی. اس نے کہا ہاں کوئی عرض نہیں، گزار دوں گی. اوپر سے گزار دی اور ماں گری اور مر گئی. اور باپ بے ہوش ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، اور پولیس آ گئی، اس ڈاکٹر صاحبہ کو پکڑ کے لے گئی. تو یہ تصویر کا ایک ہلکی سی جھلک میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا دین نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے حالات ہوں گے. یہ جتنی ناانصافیاں ہیں، جتنے مظالم ہیں،
جتنا جو کچھ ہو رہا ہے، جس شکل میں ہو رہا ہے، جہاں کہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب نور آئے گا، روشنی پھیلے گی، دین آئے گا، کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حجاز مقدس کے حالات کیا تھے؟ بیڑیوں کو زندہ درگور کرنا، کیوں جی آپ کے علم ہے؟ بیڑیوں کو زندہ درگور کرنا، اور معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے اور عداوتیں اور لڑائیاں اور جنگیں سال ہا سال تک، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کیوں تھا نا جی جھگڑا؟ آگ لگی ہوئی آگ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت مبارک وہاں شروع ہوئی، پھر کیا ہوا؟ وہ قوم اتنی پستی کے اندر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور حضور کی محنت کی ابتدا سے پہلے کہ کوئی حکومت ان کو اپنی رعایا تسلیم کرنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی قوم، گری ہوئی پست قوم، کوئی اس کو اپنی رعایا تسلیم کرنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ محنت شروع فرمائی، لوگوں کے اندر ایمان آیا، لوگوں کے اندر اعمال آئے، لوگ اس محنت کے محنتی بنے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پیچھے؟ میں تو بھائی سچی بات ہے کمزور بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاتا ہوں بات کو۔ پہلے مولانا اسلم صاحب کے حوالے سے بھی ایک بات شروع کی تھی، پھر وہ اللہ کی شان میرے ذہن سے نکل ہی گئی۔ ذرا کوئی ساتھی ادھر ادھر دیکھے یا پیچھے کو گڑبڑ ہو تو مجھے میرا سبق ہی بول دیتا ہے۔ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں بھی قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، حدیث بیان کروں گا، کیوں جی حوروں کے واقعات بیان کروں گا؟ میں نے تو یہ بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہی آپ سے عرض کرنی ہے۔ تو میرے سنانے میں کوئی کمال اور کوئی خوبی آپ کو نہیں نظر آئے گی، آپ کے اپنے کانوں کا اور آپ کے اپنے دل کا کمال ہے کہ اگر آپ توجہ دیں گے، کان ادھر ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ میری زبان پر بھی کوئی کلمات خیر کے جاری کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، الذین یستمعون القول، جو میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، ذرا کوئی ادھر ادھر توجہ کرے، کہتے ہیں جی توہین عدالت ہو گئی، کیوں جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں اللہ کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، اصل میں اللہ کی ذات کا پورا تعارف ہی ہمیں نہیں نا۔ اس لیے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات کرنے والے کو نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، فرشتے کا وہ جو لفظ اللہ تھا اس کو سنا نا توجہ سے، اتنا پیارا ہے، کہتے ہیں یار ایک دفعہ تو پھر کہہ دو نا، اس پیارے نام کو لے دو۔ تو اللہ کی بات کو جب بھی کبھی ہم سنیں عمل کی نیت سے، دل کے کانوں سے، آگے سنانے کی نیت سے، پھر تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سننا سنانا خیر کی بات ہے، لیکن سننا سنانا بذات خود یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود اس سے اس پر آنا ہے اور مقصود اس پر لانا ہے، اور میری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ کے بعد اب نبی تو کوئی آنا نہیں، اور اللہ نے اس امت کو تنہا نہیں چھوڑ دیا کہ حضور کو بلا لیا اور امت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ حضور والی محنت اللہ نے انعام کے طور پر اس امت کو دے دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ محنت شروع ہوئی، جو ان کو اپنی رعایا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ لوگ کہتے تھے کہ جینا سیکھنا ہے تو مدینے والوں سے جا کر کے سیکھو، اور مدینے والوں کی نظریں دیکھ کر کر کے لوگ زندگی گزارتے تھے کہ مدینے والے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ محنت ایسی ہے کہ ممولے کو شاہین بنا دیتی ہے، یہ معمولی محنت نہیں ہے۔ اس سے انسانوں کی زندگیوں میں دین آتا ہے، اور دین کا بنیادی سبق جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے پہلا سبق، کہ دل سے اللہ کا غیر نکل جائے، دل میں اللہ آ جائے۔ اس وقت عمومی طور پر ہم اللہ کے غیر سے متاثر ہیں، اللہ کے غیر کے تاثر کے ساتھ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے اندر مسائل ہی مسائل ہیں۔ جب ایک در آدمی چھوڑ دیتا ہے، پھر جس در پر بھی جاتا ہے، دور دور اس کو ہر جگہ سے ہوتی ہے، کہتا ہے جی مجھے عزت نہیں ملی، بھی تو جہاں سے ملتی ہے وہاں گیا ہی نہیں، لینی تھی سبزی اور چلا گیا کلاس مارکیٹ میں، کہتا ہے جی ساری کلاس مارکیٹ پھر آیا مجھے سبزی نہیں ملی، کیوں نہیں ملے گی وہاں سے سبزی؟ اور لینا تھا کپڑا اور چلا گیا میڈیسن مارکیٹ میں، کیوں جی وہاں سے دوائی ملے گی یا وہاں سے کپڑا ملے گا؟
تو جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہاں ہو، ہر چیز اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اور اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور حضور کے طریقے، اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ان کو پورا کرنا۔ تو اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم، جس حکم کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری حکومتولیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، یہ جو جرائم ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے اور نافرمانیاں اور یہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دین نہیں ہے۔ اور دین کیوں نہیں ہے؟ کہ دین کے لیے محنت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ دین کیوں نہیں ہے؟ کہ دین کے لیے محنت نہیں ہے، اور دین کے لیے محنت کرنے والے کہاں لگے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے موت سے پہلے کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا ہوا ہے۔ یہ جتنے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کی تشریف آوری اللہ کا انعام ہے، اللہ لایا ہے، یہ اللہ لایا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ اس پر تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جتنے آ گئے ہیں بات کو سن رہے ہیں، یہ سارے مان لیں اس بات کو، سن تو رہے ہیں، مان بھی لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کے کرنے پر آ جائیں اور کروانے پر آ جائیں۔ کیوں جی؟ پھر نتیجہ کیسا نکلے گا؟ اور سنانے والا بھی کہے وما علینا الا البلاغ، اور سننے والے بھی کہیں ہم نے سن لیا۔ کوئی کہے گا بہت اچھا بیان تھا، کوئی کہے گا نہیں، کوئی مزہ نہیں آیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیوں جی؟ دونوں باتیں ہیں نا۔ تو مقصود ہے کہ یہ جو کچھ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے کہا سنا جا رہا ہے نا، یہ صرف کہنا سننا کام نہیں ہے۔ کہنا سننا ایک درجہ ہے ضرورت کا، ترغیب ہے، لیکن اصل بات ہے کہ اس پر ہم آ جائیں، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں، اوروں کو ہم لانے والے بنیں۔ خود آنا، اوروں کو لے کے آنا، یہ ہے اس بات کی ضرورت۔ اس وقت دنیا پیاسی ہے، دنیا کے اندر جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ہونا چاہیے اب اس محنت کی برکت سے کچھ اللہ نے کہیں کہیں شروع کر دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بزرگ تھے رائے گنج میں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا رائے گنج کے اجتماع کے موقع پر کہ حضرت اتنا مجمع آیا ہے، اتنے مجمع کو دیکھ کر آپ کو خوشی تو ہوتی ہوگی کہ بہت مجمع آ گیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھائی الحمدللہ خوشی تو ہوتی ہے، الحمدللہ، لیکن نہ آنے والوں کا غم اس خوشی سے بہت زیادہ ہے۔ کراچی کی آبادی ہے میرے علم کے مطابق 2.5 کروڑ، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، مرد کتنے ہوں گے؟ اور یہ تو سارا صوبہ سندھ ہے۔ کیوں جی؟ کراچی کے ساتھ ہی تو حیدرآباد کھڑا ہے، اور سکھر یہاں کون سے دور ہے، اور بلوچستان کے بعد علاقے اس کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ یہ کتنی آبادی کا علاقہ ہے؟ اس میں سے اگر 4 لاکھ آدمی آ گیا اور ہم نے کہا جی بہت ہو گیا، بڑا اجتماع ہو گیا، بھئی جو نہیں آئے ان کی فکر کون کرے گا، اور ان کو اس راستے پر کون ڈالے گا؟ کیوں جی؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر ہمارا آپ کا مسئلہ کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی زبان والوں کا نہیں ہے، ہمارا آپ کا مسئلہ تو سارے جہان کا ہے۔ ہمارا آپ کا مسئلہ، ہماری آپ کی ذمہ داری ساری انسانیت کی ہے۔ توجہ سے سنیں میرے بھائی، سارا دین لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سارا دین لانا ہے، بولے نا، سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنا بڑا کام ہے؟ کیوں جی؟ سارا دین لانا ہے، سارا، یہ نہیں کہ دین کا کوئی ایک جزو ہے کہ جی لوگوں کو نمازی بنانا ہے۔ ماشاءاللہ نمازی بھی بنانا ہے، نماز ایک اہم عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لکھا ہے فضائل میں، کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ جل شانہ اس کی آل اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے جیسی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد کے اندر برکت ہوئی۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے، اور نماز ہی دین کو لانے والا عمل ہے۔ اور ایمان سے، نماز سے پہلا درجہ ایمان کا ہے۔ نماز تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے نماز ہی نہیں ہے۔ تو یقین صحیح کرنے ہیں، اعمال صحیح کرنے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، عدل و انصاف، زندگی کے سارے شعبے اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، اور یہ ساری دنیا والوں کا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بھی کراچی والوں کا ہو جائے
سندھ والوں کا ہو جائے، پنجاب والوں کا ہو جائے، سرحد والوں کا ہو جائے، اور جی پاکستان والے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ اگر پاکستان والے سارے ٹھیک ہو جائے تو بس پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے حکم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں، اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے بعد میں پیدا ہوں گے ان کی فکر کرنا بھی ہمارے آپ کے ذمے ہے۔ آخر ہمارے لیے کسی نے فکر کی ہے نا۔ وہ آج ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم کون سے سید ہیں، ہمارا اکثروں کا یہی حال ہے۔ کیوں جی؟ محنت کرنے والوں نے محنت کی ہے، ان کی محنتوں کے صدقے اللہ نے فضل فرمایا جو آج ہم کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں۔ اب ہم کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، اور ہم بڑھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو، اپنی محنت، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باہر ہیں۔ وہ ایک بزرگ فرماتے تھے یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ کے عنوان پر نقل و حرکت ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ یہ جو رونق ہے اس کو دیکھ کر طبیعت تو خوش ہوتی ہے، ماشاءاللہ مساجد آباد ہیں، پہلے کی نسبت اللہ جل شانہ کا بہت فضل و احسان ہے۔ ورنہ آج سے 50 سال 60 سال پیچھے ذرا آپ نظر دوڑائیں جو اس زمانے میں جاتے تھے کیا بیتتی تھی۔ اب تو ساری دنیا میں استقبال ہے، جانے والی جماعت ہے 5 آدمیوں کی اور لینے والی کاریں آئی ہوئی ہیں 13 ملکوں میں۔ یہ ہے اندرون ملک کتنا استقبال ہے۔ تو وہ بزرگ ہمارے اللہ ان کے درجات بلند کرے فرماتے تھے بھائیو یہ جو رونق دیکھ رہے ہو، بہار دیکھ رہے ہو، یہ کام کی برکت نہیں ہے، یہ کام کے نام کی برکت ہے۔ کام تو ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو امت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم اس کام والے ہو، یہ تمہارا کام ہے، اس کو اپنا کام بناؤ۔ کیوں جی کوئی بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کام ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کاشتکاری ایک کام ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے، دکانداری ایک کام ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں، وہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، اس کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، مسلم بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ اصل کام، اصل وہ محنت ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے مشقتیں اٹھائیں اس کام کے لیے اور قربانیاں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ